کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کے بارے میں سنا ہے جو علم کا روشن چراغ ہو، انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہو، لیکن طاقتور قوتوں کی ناانصافی کا شکار ہو کر ایک تاریک جیل میں اپنی زندگی گزار رہا ہو؟ یہ کہانی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی، ایک معصوم خاتون کی جسے نہ صرف بے گناہ قید کیا گیا بلکہ ان پر ایسے الزامات لگائے گئے جن کا کوئی ثبوت کبھی پیش نہیں کیا جا سکا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی پاکستان کی ایک باصلاحیت نیورو سائنٹسٹ ہیں۔ وہ اپنے خاندان کی روشنی اور اپنے ملک کے لیے فخر کا باعث تھیں۔ انہوں نے کراچی میں اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گئی، جہاں انہوں نے برینڈیز یونیورسٹی سے نیورو سائنس میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ ایک ذہین، پر اعتماد و نرم دل خاتون جو ہمیشہ اپنے دین اور علم کے فروغ کے لیے کام کرنا چاہتی تھی، لیکن 2003 میں ان کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے ان کی دنیا کو تاریکیوں میں دھکیل دیا۔ ڈاکٹر عافیہ اور ان کے 3 بچوں کو کراچی سے اغوا کر لیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں امریکی خفیہ ایجنسی نے گرفتار کر کے افغانستان منتقل کیا۔ ان پر دہشت گردوں سے تعلق رکھنے کے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ گرفتاری کے بعد انہیں افغانستان کی بدنام زمانہ بگرام جیل میں رکھا گیا۔ وہاں ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کی مثال ہے۔ انہیں ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ کئی سال تک وہ کسی کو نظر نہیں آئیں اور ان کے خاندان کو بھی ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ 5 سال کے طویل عرصے کے بعد 2008 میں اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی افغانستان میں امریکی قید میں ہیں۔ یہ خبر پوری دنیا کے لیے حیران کن تھی۔ امریکی حکام کا دعویٰ تھا کہ عافیہ کو غزنی افغانستان سے گرفتار کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے مبینہ طور پر امریکی فوجیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہا گیا کہ عافیہ نے ایک امریکی فوجی کی بندوق چھین کر ان پر فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ عافیہ کو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا اور وہ اس پوزیشن میں ہی نہیں تھی کہ کسی پر حملہ کر سکے۔ یہ الزام منطقی طور پر بھی ناقابل یقین تھا کہ ایک کمزور اور زخمی خاتون جو کئی سال سے قید اور تشدد کا شکار ہو، وہ کیسے کسی تربیت یافتہ فوجی پر حملہ کر سکتی ہے۔ امریکہ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلمانوں کو نشانہ بنانا ایک عام پالیسی رہی ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ایک باعلم، مضبوط اور اسلامی اقدار کی پاسدار خاتون تھی، انہیں امریکہ نے ایک خطرہ تصور کیا۔ امریکی حکومت کو یہ خدشہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتی ہیں، ایک ایسی شخصیت جو علم اور شعور کے ذریعے مسلمانوں کو مضبوط کر سکتی تھی۔ ان کے اغوا اور گرفتاری کے پیچھے امریکہ کی وہ پالیسی ہے جو دنیا کے کمزور ممالک کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ عافیہ کو نشانہ بنا کر امریکہ نے ایک واضح پیغام دیا کہ جو لوگ ان کی پالیسیوں کے خلاف ہیں یا ان کی بالادستی کو چیلنج کرتے ہیں، انہیں سزا دی جائے گی، چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکی جیل میں ایسی حالت میں رکھا گیا جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی بدترین مثال ہے۔ انہیں تنہائی میں رکھا گیا، ان کی صحت بری طرح خراب ہو چکی ہے اور ان پر مسلسل نفسیاتی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے ان سے کئی برس بعد جیل میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات ایک جذباتی اور دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا کہ جب وہ عافیہ کے سامنے پہنچی تو انہیں پہچاننے میں دقت ہوئی۔ عافیہ بہت کمزور ہو چکی تھی، ان کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات تھے اور ان کی آنکھوں میں دکھ اور بے بسی کی جھلک تھی۔ ملاقات کے دوران عافیہ نے اپنی بہن کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے کہا، میرے لیے کچھ کرو، مجھے یہاں سے نکالو، یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یہ ناقابل بیان ہے۔ ان کی آواز میں اتنی بے بسی تھی کہ ڈاکٹر فوزیہ خود کو نہ روک سکیں اور آنسو بہنے لگے۔ اس ملاقات کے بعد ڈاکٹر فوزیہ نے دنیا کو بتایا کہ عافیہ کی حالت نہایت خراب ہو چکی ہے، ان کا وزن انتہائی کم ہو چکا ہے اور وہ ذہنی اور جسمانی اذیت میں مبتلا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس پاکستانی حکومت کی بے حسی کی ایک افسوسناک مثال ہے۔ عوام کی بارہا اپیلوں اور احتجاج کے باوجود حکومت نے کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ ہر آنے والی حکومت نے ان کی رہائی کے وعدے تو کیے، لیکن عملی اقدامات نہ ہونے کے برابر۔ عافیہ کے اہل خانہ بارہا حکومت سے اپیل کر چکے ہیں وہ امریکی حکام سے مذاکرات کریں، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی مؤثر پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس عوام کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صرف زبانی دعوے کیے گئے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے عالمی سطح پر آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور حالیہ برسوں میں ان کے کیس کے حوالے سے ایک نیا موڑ آیا۔ جب بھی امریکہ میں نیا صدر منتخب ہوتا ہے، عوام کی جانب سے اس کے سامنے مختلف پیٹیشنز اور اپیلز پیش کی جاتی ہیں، خاص طور پر ایسے کیسز میں جن میں کسی کے حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہو۔ ان پیٹیشنز کا مقصد صدر سے مطالبہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنی پالیسی میں تبدیلی لائیں اور ان افراد کے حق میں فیصلے کریں جو ظلم کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس بھی ایک ایسا ہی ہے جس پر دنیا بھر میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان احمد کو اجازت دیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔